ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ پہلی مرتبہ ایبٹ آباد کے اس عظیم الشان تحفیظ القرآن مدرسہ کے اندر حاضری کا شرف ملا۔ حضرت قاری وحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محبت بری دعوت تھی، اور ہمارے ساتھ مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کچہری مسجد کے خطیب، اور اسی طرح جو ہے آپ کے اس علاقے کے حفاظ کے سرپرست، اور جن کے ہاتھوں کئی 100 حفاظ تیار ہوئے، اور اساتذہ بنانے والے ایسی معزز شخصیت قاری عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ایک عمل آپ کو دوں گا قرآن حکیم سے، اور وہ عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور مدارس کے طلباء کے لیے۔ عوام کو رزق کی جو پریشانی ہوتی ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مال کی بہت کمی ہے، رزق ہاتھ سے آ کے چلا جاتا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، نوکری میں پوری نہیں پڑ رہی۔ اس قرآنی عمل سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا، آپ کبھی تنگ دست نہیں ہوں گے، یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ اور جو طلباء ہیں مدارس کے فضلاء ہیں، اب آپ ابھی حفظ کر رہے ہیں، پھر آپ کہیں استاد لگیں گے، کوئی معاشی کام میں لگیں گے، یا کوئی عالم بنیں گے، عالم بن کے معاشی کام، چونکہ معیشت کی بھی تو انسان کو ضرورت ہے، تو آپ کے لیے ایک خاص عمل ہے، اگر آپ اس کو اختیار کریں گے دوران طالب علمی، آپ کو کبھی مال کی کمی نہیں ہو، اللہ پردہ غائب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا، اور آپ جس ادارے میں ہوں گے اس ادارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی پردہ غائب سے معاونت ہوگی۔ اگر اساتذہ اپنے شاگردوں کو اس وظیفے کا عمل کا روٹین بنوا لیں، باپ اپنے بچوں سے کہے، خامد اپنی بیوی سے کہے، بیوی اپنے خامد سے کہے، استاد اپنے شاگردوں سے کہے کہ اس وظیفے کو پڑھ کے آپ نے سونا ہے۔ آج دن کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو یہ میں قرآن حکیم سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، جو آیت ہمارا وظیفہ بھی ہے اور اللہ کا اصول بھی ہے۔ رزق انسان کا کم کیوں ہوتا ہے؟ رزق سے انسان محروم کیوں ہوتا ہے؟ انسان تنگ دست کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث صحیح میں فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ حلال رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے کاروبار میں، مال میں، جب حرام کاموں میں لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اصول بیان کیا سورہ طلاق کے اندر، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا جگہوں سے کہ تمہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرا کام ہو سکتا ہے، یا اس بندے کے ذریعے میرا کام ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ رزق کہاں سے دیتے ہیں؟ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابن کثیر اپنی البدایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غربت بہت آئی، صحابی ہیں، لیکن تقوی صحابہ سے زیادہ کس میں ہوگا؟ چونکہ پوری کائنات زہد و تقوی میں پہاڑ بن جائے، لیکن پھر بھی صحابہ کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے جنتی بن گئے۔ نبی اپنی محنت سے کوئی نہیں بن سکتا، صحابی بھی اپنی محنت سے کوئی نہیں بن سکتا۔ نبوت کے لیے بھی اللہ کی عطا ہے، صحابیت کے لیے بھی اللہ کا انتخاب عطا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، حضور کے بعد صحابی بھی کوئی نہیں، اب نہیں آ سکتا کوئی۔ تو اب یہ تو لیکن صحابی کو غربت آ گئی، لیکن تقویٰ نے کیسے رزق دیا؟ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے زمین پر، فصلوں میں جا کے دور قضائے حاجت ہوتی تھی، جب وہاں بیٹھے واش روم کرنے کے لیے تو دیکھا بل ہے سامنے چوہے کی، اور بل میں سے چوہا باہر نکلا، ایک سونے کی اشرفی رکھ کے چلا گیا، پھر نکلا، پھر رکھ کے چلا گیا، پھر نکلا، پھر کہہ رہے میں گنتا رہا 13 سونے کی اشرفیاں رکھ کے پھر واپس گیا، اور واپس خالی تھیلی بھی لا کے میرے سامنے رکھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ایسے بیٹھا تھا، مجھے وہ اشرفیاں دے کے چھوا چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تو نے آیت نہیں پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اللہ والوں کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ دین والوں کو، اور لوگ کماتے ہیں، دین والوں کو ہدیے مل رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اور سب سے افضل رزق دے رہے ہیں۔ تو آپ تقوی اختیار کریں، پہلے اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اب یہ سوچنا اللہ کے غیر سے ڈرنا وہ جائز ہی نہیں ہے، شرک ہے۔ اللہ کے غیر، آج مسلمان پوری دنیا سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سپہ سالار رومی کو کہا تھا کہ تم جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو، شباب سے محبت کرتے ہو، ہم محمد عربی کے غلام موت سے محبت کرتے ہیں، ہمیں موت اسی طرح پیاری ہے جس طرح تمہیں شباب اور شراب پیارا ہے۔ آج دنیا کے حکمران شراب و شباب میں مبتلا ہو گئے، موت سے نفرتیں آ گئی ہیں نا۔ تو آپ علیہ السلام نے بخاری کی حدیث فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العاقلۃ الى قصتها ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله في صدوركم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ پھر دوسری روایت وفی روایہ حبکم للدنیا وکراہیتکم للقتال، جب موت کی نفرت آتی ہے، جہاد سے نفرت آتی ہے، بندہ ڈرپوک ہو جاتا ہے، پھر نرسیں اس کی جان نکلتے وقت پاس ہوتی ہیں، پھر اس کو آکسیجن لگتی ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کے غلام صحابہ جن کا ہم نام لیتے ہیں جب موت آتی تھی وہ ایک جملہ کہتے تھے فزت ورب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات ان سے ڈرتی ہے۔ اور ہم ان کے نام لیوا ہیں کہ جن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سن کے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، اور شیطان کے اعلی کار آج بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہے۔ خواص قرآنی امام غزالی کی پڑھ کے دیکھیں، اعمال قرآنی حضرت تھانوی کی پڑھ کے دیکھیں، اور آپ جو ہے اس امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کے مجربات کو، علامہ بونی رحمت اللہ علیہ کے شمس المعارف کو، اس آیت پر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے وہ پڑھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو رزق کے لیے سب سے بڑا تیر بہادر وظیفہ بھی کہا ہے، کہ یہ وظیفہ ہے کہ ظاہر اور باطن بھی تو ایک ہونا چاہیے نا، ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو۔ اب بندہ زبان سے کلمہ پڑھے باطنی طور پہ ایمان ہی نہ لائے، نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، دین کے کاموں میں نہیں ہے، تو ظاہر باطن ساتھ ہوگا نا۔ اس آیت میں اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پہلے کس کا ذکر کیا؟ تقوی کا، اس کے بعد کا وَيَرْزُقْ، پھر تمہیں رزق ایسا ملے گا کہ جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا پریشان ہیں آپ، پریشانی میں الجھ گئے ہیں، ٹینشنوں میں پڑ گئے ہیں، کوئی غم آ گیا ہے، کوئی صدمہ آ گیا ہے، کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے، تو آپ ایک کام کریں، وہ کام کیا ہے کہ آپ اس آیت کریمہ کو اپنا سہارا بنا لیں۔ آپ غمگین، مشکل میں،
کاروبار نہیں چل رہا، تنگ دستی آ گئی، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، خود شادی نہیں ہو رہی، کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ طلاق کی۔ اور سورہ طلاق آپ کو پتہ ہے، حافظ آپ سارے بیٹھے ہیں، استاد ہیں یہ حفاظ کے، یہ کتنی مشکل سے زبان پہ آتی ہے۔ جب کوئی کچا حافظ ہوتا ہے نا تو ہم اسے کہا کرتے تھے میں نے 94 میں حفظ قرآن پڑھایا ہے 1 سال۔ تو میں ایک دن طلبہ کو بٹھا رہا تھا، اس طرح کھانا کھاتے ہوئے بھی شور مچاتے تھے، تو میں ان کو ڈنڈے سے اس طرح ڈانٹ رہا، تو میں اسٹک یوں کی تو پیچھے سے آ کے کسی نے ڈنڈا کھینچ لیا، مرگلہ روڈ ہے اسلام آباد میں، وہاں پر پیچھے سے کسی نے ڈنڈا آ کے چھین لیا ہاتھ سے۔ میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو مولانا عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ لال مسجد والے وہ تھے، تو مجھے کہنے لگے بیٹا یہ انسانوں کے بچے ہیں، یہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں، ڈنڈا ان کے لیے نہیں ہے، بکریوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں بڑا شرمندہ ہوا، تو ڈنڈا لے کے ہی چلے گئے اندر۔ پھر میں نے کہا حضرت یہ بہت شرارتیں کرتے ہیں، بات سنتے نہیں، بہت شور مچاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی ہڈیاں پھینکتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ کہا بیٹا پیار سے، مارنا بچوں کو نہیں چاہیے، یہ مار ان کو خراب کرتی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے آج تک 8-9 سال کتابیں پڑھائی ہیں الحمدللہ، بڑی کتابیں بھی چھوٹی بھی، لیکن میں نے کسی کو سٹک استعمال نہیں کی، ڈنڈا جو ہے۔ تو اب یہ طلاق جو ہے سورہ مشکل، جس کچا حافظ ہوتا تھا نا تو وہ آتا امتحان دینے تو ہم اسے سورہ طلاق سے سنتے تھے کہ یہاں پہ زبان پہ نہیں آتا نا، وہ ذرا لفظ مشکل ہے، تو اس لیے تو لوگوں نے جاسیہ کو مشکل کہا ہوا ہے، لیکن اصل میں طلاق صورت مشکل ہے پڑھنے کی، جاسیہ تو بہت آسان ہے اس کے۔ تو سورہ طلاق کا پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ تقوی کا ذکر کیا، دوسری آیت میں اللہ نے رزق کا ذکر کیا، اور رزق کو پیچھے تقوی کے ساتھ جوڑا۔ پہلے اندر بناؤ، رزق تمہیں میں دے دوں گا۔ اچھا جو اللہ والوں کو رزق ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی ان کو، بھائی محنت کی ہے نا، ان کی پچھلی محنت کی زندگی آپ دیکھتے ہی نہیں، آج دیکھتے ہیں ان کو پروٹوکول میں، تو آپ دیکھیں پیچھے 20-30 سال جو انہوں نے قربانی کاٹی ہے، وہ اس آیت پہ عمل کیا ہے نا۔ آج جتنے بڑے ہیں نا جن کا آوا ہے، آپ ان کو آج نہ دیکھیں، ان کے پیچھے 20-30 سال کو دیکھیں۔ جب آپ 20-30 سال یہی محنت کر لیں گے، کل آپ بھی یہی ہوں گے، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت پہلے ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ تمہیں ایسا رزق دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ آیت، غم آ جائیں، پریشانی آ جائے، رزق کی کمی ہو، اگر آپ کے پاس جو ہے کاروبار نہیں چل رہا، شادی نہیں ہو رہی، شادی کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، یہ آیت نمبر 2 اور 3 کا حصہ اتنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا آپ اس کو 70 بار 1 مہینہ 30 دن پڑھیں، مرد عورتیں پڑھ سکتے ہیں، اجازت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ دعا کریں، ایسی جگہ سے آپ کو معاونت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یقین اللہ پہ رکھ کے کریں۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پردہ غائب سے اللہ مال دے گا، رزق دے گا۔ مسجد نہیں بن رہی، مدرسہ نہیں بن رہا، معاونین نہیں آ رہے، خود پڑھیں، میں نے آزمایا ہے اس کو، آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو چند ہفتوں میں پردہ غائب سے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب طالب علم ہے، آپ روزانہ اس کو 3 بار پڑھا کریں، اللہ آپ کو بھی رزق سے محروم نہیں کرے گا، آپ کے مدرسے کو بھی محروم نہیں کرے گا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد پردہ غائب سے آپ کو جگہ بھی عطا کر دے گا۔ تو یہ بے روزگاری سے نکالنے کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا اس چیز کا ذمہ لے رہا ہوں کہ تمہیں رزق وافر مقدار میں ملے گا۔ حدیث بتاتی ہے جس طرح موت اٹل ہے، موت لکھی ہوئی ہے، اس طرح رزق بھی انسانوں کا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ رزق انسانوں کو ملنا ہے۔ موت تلاش کرتی ہے، رزق بھی تلاش کرتا ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو پڑھا کریں، اور خاص طور پہ جب مدرسوں میں مال کی کمی ہو، کھانے کی کمی ہو اور اسباب کی کمی ہو، آپ سارے طلبہ سے کہیں کہ بھائی آج سارے پڑھو 70 بار یہ دونوں آیتیں ملا کر، اور دعا کرو، اس دن اجتماعی دعا کر کے دیکھیں، اللہ پردہ غائب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ سارے بولے اللہ۔ اور ہمارا یقین کس پہ ہونا چاہیے؟
اور جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کوئی بندہ ہی بھیجے گا، کسی کے دل میں ڈال دے گا، اور انشاءاللہ یہ ایبٹ آباد کے اندر اتنا خوبصورت مدرسہ، یہ ایسا خوبصورت ماشاءاللہ حفاظ طلباء کا ماحول، اور ایسے حضرت قاری صاحب کی محنت، اور یہاں جتنی انتظامیہ جو اس کے چلانے والے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔